أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا عما ولعت ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الأمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته والنشر الرياح برحمته وأتد صخور ميدان عرضه أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو إخلاص له نبي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد كرمه ومن كرمه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد حده ومن حده فقد عده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد خير والبركة ومنتزل عباد من الحلقة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ حضرات کا اس فرش میں چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو اس فرش میں آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے لاکھوں دعاؤں کی دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات کو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما محشر کے روز کھاد میں قرآن کھاد میں دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما تمام لوگوں کو قبولیت تک پہنچائے سہارا درود کریں مل کے سارے بلند آواز سے صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد محمد وآل محمد لندر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد ساچے محلہ کی نفاست کو اپنا گوار نہ گزرے تو صلوات ذرا بلند آواز سے اللہم صل علی محمد وآل محمد اجازت ہے گفتگو شروع کی مجالس اعلیٰ کی چوتھی تقریب حضرات سماعت فرما رہے عنوان جو مقرر کیا گیا وہ سوانح حضرت عباس علمدار علیہ السلام کل کی گفتگو جن کے ذہنوں میں موجود ہے وہ آج کی گفتگو سے متصل ہوتے ہوئے اور جو کل موجود نہیں ان کے لیے دو جملے دہرا دوں کہ کل یہ بیان کیا تھا کہ اللہ کے باپ کو حسین کہتے ہیں، حسین کے باپ کو عباس کہتے ہیں،
حسین تک پہنچنے کا دروازہ عباس ہے اور خدا تک پہنچنے کا دروازہ حسین ہے۔ اس کے بعد ایک مختصر سا واقعہ حضرت عباس کا۔ قرآن کریم کی آیت زیر نظر ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ پتہ چل جائے کہ کتاب صحیفہ کے امیروں سے نہیں، تدبیر کے فقیروں سے۔ ارشاد ہوا کہ یقیناً، توجہ رکھیے گا، یقیناً کوہ صفا اور کوہ مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یعنی کہ صفا اور مروہ کا پہاڑ شاعر اللہ میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ آگے ارشاد ہوا کہ یقیناً کوہ صفا اور کوہ مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان کا طواف کرے، یعنی کہ ان کے درمیان صحیح کرے، ان کے درمیان دوڑے، اور جو عمل خیر بجا لاتا ہے خدا ان کا شکر گزار ہے، خدا شاکرین میں سے، خدا ان کا شکر گزار ہے، اور خدا علیم بھی ہے، وہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے کہ کس نے کون سا عمل دل سے انجام دیا۔ یہ آیت میں نے کیوں بیان کی، اس کی وجہ ہے کوہ صفا اور کوہ مروہ کو ذہن میں رکھیے گا۔ سب سے پہلے یہ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ آج جان لیں کہ کوہ صفا کو صفا کیوں کہا جاتا ہے اور کوہ مروہ کو مروہ کیوں کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم کا لقب ہے صفی اللہ۔ جب حضرت آدم اس دنیا میں آئے تھے تو جس پہاڑی پر آدم آئے تھے اسے کوہ صفا کہا جاتا ہے، اور عربی میں خاتون کو مرأتن کہا جاتا ہے۔ حضرت حوا جس پہاڑی پر آئیں اسے کوہ مروہ کہا جاتا ہے۔ کوہ صفا حضرت آدم سے منسوب ہے، کوہ مروہ حضرت حوا سے منسوب ہے، لیکن اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے اس لیے ہے کہ یہ آدم اور حوا سے منسوب ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے اس لیے ہے کہ اس کے درمیان ایک معصوم کی ماں نے دوڑ لگائی، اس کے درمیان ایک معصوم کی ماں نے صحیح کی تھی، اس لیے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ آیت میں نے کیوں تلاوت کی ہے، کیا وجہ تھی یہ بیان کرنے کی، وہ آپ کے حوالے کروں۔ علامہ سید علی مقتدی علیہ رحمہ وہ لکھتے ہیں، اب توجہ میری طرف رکھیے گا، میں نے موضوع میں قدم رکھ دیا ہے، کہ وہ لکھتے ہیں کہ یا تو یہ اتفاق ہے یا تو یہ حسن اتفاق ہے، یا تو اتفاق ہے یا حسن اتفاق ہے کہ کوہ صفا اور مروہ کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی فاصلہ حسین اور عباس کے حرم کے درمیان ہے، اتنا فاصلہ صفا اور مروہ کے درمیان ہے اتنا ہی فاصلہ حسین اور عباس کے حرم کے درمیان ہے۔ اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں میں، توجہ رکھیے گا۔ صفا اور مروہ ارکان حج میں سے ہے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا اراکین حج میں سے ایک ہے، اور یہ واجب ہے ہر حج کرنے والے کے اوپر کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرے۔ علامہ کہہ رہے ہیں کہ حسین اور عباس کے حرم کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا صفا اور مروہ کے درمیان۔ بے شک یہ ان کی تحقیق ہے، اور اس تحقیق کا ثواب، اس جملے کا ثواب انہی کو پہنچے، لیکن میری نظر میں اس کی ایک وجہ اور بھی ہے۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو یہ اتفاق ہے یا حسن اتفاق ہے کہ جتنا فاصلہ صفا اور مروہ کے درمیان ہے اتنا ہی فاصلہ حسین اور عباس کے روزے کے درمیان ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اتفاق اور حسن اتفاق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لاشوں کو دفنایا گیا ہے، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، جب لاشوں کو دفنایا گیا ہے تو سید سجاد نے دونوں کو لاشوں کو دفنایا. تو یہ اسرار امامت میں سے ہے کہ یہ فاصلہ اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا صفا اور مروہ کے درمیان ہے. سید سجاد اس نے امامت سے جو جانتے ہیں کہ جب بنو اسد والے کربلا میں پہنچے اور یہ سوچ رہے تھے کہ کس کا لاشا کون سا ہے کیونکہ سر تو موجود نہیں تھے، تو اس نے امامت سے سید سجاد آئے اور آ کے ایک ایک لاشے کی نشاندہی کی. تو یہ دونوں لاشیں سید سجاد نے خود دفن کیے ہیں. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ صفا اور مروہ ارکین حج میں سے ہیں، اور پوری کائنات میں دو ہی حج ہیں. ایک حج وہ ہے جو خدا نے واجب کیا، ایک حج عشق کا حج ہے. عشق کا حج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، جس نے کرنا ہو وہ میرے ساتھ چلے. حج جو خدا نے واجب کیا اس کا کعبہ مکہ میں ہے، عشق کے حج کا کعبہ حسین ہے. عشق کے حج کا کعبہ حسین ہے. حج کے مقامات میں سے ایک مقام مسجد الحرام ہے. عشق کے حج کی مسجد الحرام عباس کا روزہ ہے. اور یہ تو مجھے یاد دلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ معراج کا آغاز ہی مسجد الحرام سے ہوا. معراج کا آغاز ہی مسجد الحرام سے ہوا، اور وہاں مکہ میں مسجد الحرام نے کعبے کو اپنی سائے میں لیا ہوا ہے، یہاں عباس نے حسین کے روزے کو اپنے سائے میں لیا ہوا ہے. وہاں کعبے کے پہلو میں حجر اسود ہے. عشق کے حج کا حجر اسود علی اصغر ہے. وہاں حجر اسود ہے، عشق کے حج کا حجر اسود علی اصغر ہے. کبھی جانا ہو کعبے میں، اور میری تو دعا ہے کہ مولا سب کو اس گھر کی زیارت کروائے کہ جس گھر میں علی کا نزول ہوا ہے. تو حجر اسود کعبے کے بالکل پہلو کے اندر، اور کربلا میں علماء یہی لکھتے ہیں کہ علی اصغر حسین کے پہلو میں. اب یہاں پر جملہ علامہ حسین نیشا پوری کا آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اسی کے اس پہ لکھتے ہیں کہ کعبے میں جب بندہ حج پہ جاتا ہے تو احرام باندھتا ہے، اور وہاں کا احرام یہ ہے کہ 2 چادریں اوڑھتا ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ کعبے کے حج کا لباس سفید چادر ہے، اور عشق کے حج کا لباس کالا کپڑا ہے. عشق کے حج کا لباس کالا کپڑا ہے. اور آپ نے یہ غور نہیں کیا کہ کعبے کا جو حج کا لباس ہے، جو احرام باندھے جاتے ہیں، توجہ رکھیے گا میری طرف، جو احرام باندھے جاتے ہیں وہ انسلا ہوتا ہے، وہ سلا ہوا نہیں ہوتا. اسی طرح کی ایک اور چادر ہے جو سلی بھی نہیں ہوتی، اسے کہتے ہیں کفن. تو جملہ آپ کے حوالے کروں، حسین سارے ظاہروں سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں سفید چادروں کو اوڑھ کے جانے والوں، آؤ حسین کے روزے پہ حسین تمہیں زندہ کرے. آؤ حسین کے روزے پہ حسین تمہیں زندہ کرے. تو عشق کے حج کا اہم ترین رکن عباس کا روزہ، مسجد الحرام.
اور یہ روایت غالباً خمسے کی دوسری مجلس میں آپ کے حوالے کر چکا ہوں، لیکن اس دن الگ روایت آپ کے حوالے کی تھی، آج تھوڑی سی مختلف، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس دن یہ بیان کیا تھا، توجہ رکھیے گا، کہ جب جناب عباس کا نزول ہوا تو امیر المومنین مسجد میں تشریف فرما تھے، جس کے ذہنوں میں ہو، مسجد میں تشریف فرما تھے، اور جناب فضہ نے آواز دے کے کہا تھا کہ یا علی، مبارک ہو وہ آ گیا ہے جس کا آپ کو انتظار تھا، مبارک ہو وہ آ گیا ہے جس کا آپ کو انتظار تھا۔ آج تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اسی طرح کی دوسری روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ منبر پر تشریف فرما تھے امیر المومنین، 4 شعبان 26 ہجری کا دن تھا، امیر المومنین منبر پر تشریف فرما تھے۔ خطبہ دیتے دیتے امیر المومنین نے خطبہ روکا اور قمر کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ قمر، جاؤ اور جا کے گھر پر فضہ کو یہ پیغام دو کہ میں نے زینب کے حوالے ٹوکری کی تھی، وہ ٹوکری لے کے آ گئی۔ قمر چلے، توجہ رکھیے گا میری طرف، قمر چلے، دروازے پہ دق الباب کیا، دق الباب کیا تو اندر سے فضہ کی آواز آئی کہ کون؟ قمر نے کہا کہ اے بہن فضہ، میں قمر ہوں، امیر المومنین نے بھیجا ہے کہ وہ جو امیر المومنین نے ٹوکری رکھوائی تھی وہ میرے حوالے کر دو۔ تو قمر کہتا ہے کہ کافی دیر ہو گئی لیکن فضہ واپس نہیں لوٹی، کیا اچانک گھر کے اندر سے ایسی آواز آئی کہ جیسے گھر کے اندر خوشی کی لہر دوڑ رہی ہو، گھر کے اندر ایسا سما ہو گیا کہ جیسے خوشی کی لہر دوڑ رہی ہو گھر کے اندر، اور خوشی کا سما ہو گیا گھر کے اندر۔ کچھ دیر کے بعد جناب فضہ آئیں اور جناب قمر کے حوالے وہ ٹوکری کی، تو قمر کہتے ہیں کہ میں نے فضہ سے سوال کیا، توجہ رکھیے گا، میں نے فضہ سے سوال کیا کہ اے فضہ، کیا ماجرا ہے کہ گھر کے اندر اتنا خوشی کا سما ہے؟ تو فضہ کہتی ہے کہ قمر، کیا تجھے خبر نہیں کہ خدا نے علی کے ہوتے ہوئے اس گھر میں ایک علی کو اور اتار دیا ہے؟ علی کی موجودگی میں اس گھر میں ایک علی اور آ گیا ہے۔ تو قمر کہتے ہیں میں دوڑا اور خوشی سے، قمر مسکرا بھی رہے تھے اور خوش تھے، دوڑے اور امیر المومنین کے حوالے ٹوکری کی۔ تو جب امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے کہ قمر پہ نظر پڑی تو قمر پہ طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ اے قمر، میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ تم کچھ کہنا چاہتے ہو، توجہ رکھیے گا، میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ تم کچھ کہنا چاہتے ہو۔ تو قمر مسکرا کے کہتے ہیں یا علی، جس کا نام بطول نے رکھا تھا وہ دنیا میں آ گیا، جس کا نام بطول نے رکھا تھا وہ دنیا میں آ گیا۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ امیر المومنین سرعت سے منبر سے اترے، خطبے کو روک دے، خطبے کو چھوڑ کے سرعت سے اترے منبر سے اور جلدی سے گھر کی طرف چلے۔ جیسے ہی امیر المومنین گھر کی جانب بڑھے تو پیچھے پیچھے حسن بھی دوڑتے ہوئے آئے، اور مولا حسن نے بابا کی طرف دیکھ کے کہا کہ اے بابا جان، کیا وہ آ گیا؟ بابا جان، کیا وہ آ گیا؟ آپ نے توجہ نہیں کی، امام حسن نے یہ نہیں کہا کہ بابا کیا وہ پیدا ہو گیا، امام نے کہا بابا کیا وہ آ گیا۔ امام پوری دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں ہمارے گھر میں کوئی پیدا نہیں ہوتا، نازل ہوتا ہے۔ کیا وہ آ گیا؟ امیر المومنین اجلت سے چلے، حسن دوڑتے ہوئے پیچھے سے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین ان دونوں سے زیادہ تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے اور گھر کی جانب بڑھے اور گھر کے اندر داخل ہو، اور امیر المومنین کی طرف دیکھ کے کہا کہ
بابا مبارک ہو وہ آ گیا، بابا مبارک ہو وہ آ گیا۔ حسین پوری دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں اس لیے دوڑ کے جا رہا ہوں اور سب سے زیادہ تیزی سے دوڑ کے جا رہا ہوں کہ عباس ہے وفا کا کعبہ، عباس ہے وفا کا کعبہ، اور میں کعبے کا طواف کرنے جا رہا ہوں، میں وفا کے کعبے کا طواف کرنے جا رہا ہوں۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا حسین، یہ یاد رکھیے گا کہ میں نے کل بھی بیان کیا تھا اور ابھی بھی جملہ کہہ چکا ہوں کہ باب الحسین کہتے ہیں مولا عباس کو، حسین کا دروازہ، یہ اپنے ذہنوں میں رکھیے۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا حسین جب بھی، توجہ رکھیے گا، جب بھی فجر کے وقت اپنا دروازہ کھولتے تو اپنے باب پر اپنے باب کو پاتے ہیں۔ توجہ نہیں کیا؟ حسین جب بھی اپنا باب کھولتے تو اپنے باب پہ اپنے باب کو پاتے ہیں، اور جب عباس کو دیکھتے حسین تو پھر آگے بڑھ کے سینے سے لگاتے اور دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ بوسہ دیتے۔ عظمت ابو الفضل العباس ہے، دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ بوسہ دے کے کہتے کہ اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ کر میری ساری تھکان اتر گئی۔ عکس مرتضیٰ ہے عباس، اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ کر میری ساری تھکن دور ہو گئی، میرے سارے غم دور ہو گئے۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ کل ہم وغم سی انجلی بے علین بے علین، سارے غم دور ہوتے ہیں علی کے ذریعے۔ اور حسین کے عقیدے میں، توجہ رکھیے گا، جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، حسین کے عقیدے میں مجسم ناد علی کا نام ہے عباس، مجسم ناد علی کا نام ہے عباس، کیونکہ حسین کہہ رہے ہیں کہ عباس کو دیکھ کے میرے سارے غم دور ہو جاتے ہیں، عباس کو دیکھ کے میری ساری تھکان دور ہو جاتی ہے۔ ایک مختصر سا واقعہ، کافی دن سے حکم ہو رہا ہے کہ یہ پیش کرنا ہے، بار بار اصرار کے بعد، اور آج کل کافی مشہور ہوا یہ موضوع آپ کے حوالے فضائل ہی میں کر رہا ہوں، جیسے جس کا دل چاہے معرفت کی اس بلندی پر اس کو سماعت کرے۔ سن 2007 اور 2008 کے درمیان کی بات ہے، واقعہ ابھی سب نے سنا ہوگا، سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے، معجزہ ہے حضرت ابو الفضل العباس کا، جس کے ذہنوں میں آتا ہے۔ ایک قافلہ یورپ سے زیارات کے لیے عراق پہنچا، یہ واقعہ اس قافلے کا ایک نوجوان بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جب نجف سے زیارت کر کے ہم کربلا کی جانب چلے تو راستے میں ایک چیک پوسٹ پر ہمارے قافلے کو روکا گیا اور ہمیں چیکنگ کے لیے اپنی بسوں سے اتارا گیا۔ ہمارے قافلے کے اندر ایک ماں اور ایک اس کی بیٹی اور اس ماں کی بیٹی کا ایک 10 سال کا بیٹا تھا، یعنی اس بچے کی نانی، اس بچے کی ماں اور وہ 10 سال کا بچہ۔ جب ہمیں بسوں سے اتارا گیا تو اس بچے کی ماں پولیس والوں سے کہتی ہے کہ میرا بچہ ابھی ابھی سویا، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو اسے بس کے اندر ہی رہنے دو۔ پولیس والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چیکنگ
کرنے کے بعد جب وہ بس سے اترے تو قافلے کے کچھ مردوں کو اپنے قریب بلایا اور کہنے لگے کہ یہ جو بچہ بس کے اندر آپ سوتا چھوڑ کے گئے ہیں یہ تو مر چکا ہے، اور آپ اس طرح لاشا لے کے کربلا نہیں جا سکتے کیونکہ کربلا کا سفر بھی کافی ہے اور نجف قریب ہے، آپ پہلے واپس نجف جائیے، جا کے تدفین کیجیے اور پھر واپس کربلا جائیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بچے کو وادی السلام میں دفنانے کے بعد کربلا کی طرف واپس پلٹ گئے۔ اس بچے کی موت کا اثر اس کی ماں پر ایسا ہوا کہ اس کے بعد اس کی ماں کسی بھی حرم میں زیارت کے لیے نہیں، کسی بھی حرم میں زیارت کے لیے نہیں گئی۔ یہ اپنا اپنا عشق کا معاملہ ہے کہ وہ کون مولا سے کیسے عشق کرتا ہے، ہم کسی کے عشق پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہمارا آخری دن تھا تو اس بچے کی ماں کو کافی سمجھایا کہ یوں نہیں کرتے کہ مولا کے روزے کی زیارت نہیں کر رہے۔ تو آخری دن اس سے یہ کہا کہ اب چونکہ واپس وطن کو جانا ہے تو ایک مرتبہ مولا سے الوداع کر لو۔ تو اس نے سب کی بات سنی اور وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ حرم کی زیارت کو آئی، اور چونکہ حرم کے اندر مولا عباس کے حرم کے اندر مرد اور خواتین کا پارٹیشن تھا، تو ہم سارے بین الحرمین میں کھڑے ہو کے مولا عباس کے حرم کی طرف چہرہ کر کے مولا کی زیارت پڑھ رہے تھے، مشترکہ زیارت پڑھ رہے تھے کہ اچانک سامنے سے وہ 10 سال کا بچہ دوڑتا ہوا ہے۔ وہ 10 سال کا بچہ اچانک سامنے سے دوڑتا ہوا آیا۔ معرفت کی جس بلندی پہ سننا ہو سنیے گا، میں فضائل کے اندر ہی پڑھ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے مصائب جو بیان کرنے ہیں وہ شبیہ پیغمبر کے کرنے ہیں۔ وہ بچہ دوڑتا ہوا آیا تو ہم سارے حیران تھے۔ تو اس بچے کی ماں نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم کیسے پہنچے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ماں میں تو آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ تم یہاں کیسے پہنچے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ جب مجھے چھوڑ کے چلی گئی تو میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک ایک گھوڑے پر سوار انکل آئے۔ یہ وہ بچہ اپنی زبانی بیان کر رہا ہے اور جیسے اس بچے کے الفاظ ہیں وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ زیادہ پرانی بات نہیں، 2007 یا 2008 کی بات۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ گھوڑے پر سوار ایک انکل آئے اور کہنے لگے کہ بیٹا کیا ہوا؟ تو میں نے ان کو بتایا تو وہ کہتے ہیں کہ آؤ میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے گھوڑے کا قد کافی ہے، میں گھوڑے پر ایسے سوار نہیں ہو سکتا، آپ ذرا اپنے ہاتھ کو بڑھا دیجئے تاکہ میں گھوڑے پر سوار ہو جاؤں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ان انکل نے مجھ سے کہا کہ بیٹا میرے ہاتھ نہیں، ایسا کرتا ہوں کہ میں تمہارے لیے اپنے گھوڑے کو بٹھا دیتا ہوں اور تم گھوڑے پر سوار ہو جانا۔ وہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھوڑے کو بٹھایا اور میں گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ انہوں نے گھوڑے کو اٹھایا اور چلنے لگے تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھوڑے کے برابر میں ایک گھوڑا اور ہے اور اس کے اوپر بھی ایک شخص سوار تھا اور وہ عمر میں ان سے زیادہ لگ رہے تھے۔ وہ میری طرف دیکھ کے کہنے لگے کہ بیٹا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم ان کی وجہ سے واپس آئے ہو؟ اگر یہ ہمیں نہ کہتے تو ہم تمہیں واپس نہ لاتے۔
ہمیں انہوں نے کہا. وہ نوجوان جو یہ واقعہ بیان کر رہا تھا وہ کہتا ہے کہ ہم سکتے میں تھے, ہم حیرت میں تھے کہ یہ. تو ہم نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ تمہاری شرٹ پر خون کیسا لگا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں اس گھوڑے سوار کے ساتھ اس گھوڑے پر سوار ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تم گر جاؤ گے, میری کمر میں ہاتھ ڈال کے مجھے تھام لو. تو جب میں نے ان کو تھاما تو ان کے بدن کو جو لہو تھا وہ میری شرٹ سے لگا. کہتا ہے ہم سارے سکتے میں تھے, ہماری فلائٹ مس ہو گئی. ہم جب واپس نجف پہنچے تو کہتا ہے کہ میں وادی السلام پہنچا, چونکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو دفن کیا تھا. میں وادی السلام پہنچا تو میں نے انتظامیہ کو سارا واقعہ سنایا اور قبر کھودنے کی اجازت دی. کہتا ہے کہ جب قبر کھودی گئی تو قبر کے اندر خالی کفن رکھا ہوا تھا. تو جملہ آپ کے حوالے کروں کہ عباس سے ایک مرتبہ دل سے پکار کے دیکھو. وہ باب الحوائج ہے, وہ حاجت روا, وہ حسین کے صدقے میں ہر مشکل حل کرتے ہیں. عزادارو, مولا کی کمر ٹوٹ گئی اور حسین اپنی ٹوٹی ہوئی کمر پر گریا کرتے ہوئے کربلا کی زمین پر بیٹھ کر تلوار کے سہارے سے بیٹھے ہوئے تھے. دو زخم کہ اچانک قدموں پہ دو ہاتھ آئے. جی بھر کے گریا کر لینا آزادار. اگلے برس وہی روئے گا جو رونے کے لیے موجود ہوگا. کیا پتا کس کے پہلو میں سید سجاد بیٹھے, کیا پتا کس کے پہلو میں ابوالفضل العباس بیٹھے. عزاداروں, جب عزادار روتا ہے نا تو روتے ہوئے عزاداروں کو دیکھ کر ایک 4 برس کی بچی اپنی پھوپھی سے کہتی ہے, پھوپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ تو جناب زینب کہتی ہیں کہ بیٹی سکینہ یہ رونے والے تمہارے بابا کے عزادار ہیں. تو رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں کاش یہ کربلا میں ہوتے, کاش یہ کربلا میں ہوتے, نہ میرے بابا کا لاشا بغیر کفن کے دفن ہوتا, نہ میرے چچا کے بازو کٹتے, نہ میرا بھیا اکبر مارا جاتا. علامہ آیت اللہ شیخ جعفر شوستری علیہ رحمہ بہت بڑے عالم ربانی, ان سے کہا گیا مولا کے حرم میں کہ آپ مولا حسین کی شہادت پیش کیجیے. وہ حرم کے منبر پر گئے اور جا کر شہزادہ علی اکبر کی شہادت بیان کر کر آئے. دوسرے روز آئے, ان سے پھر کہا گیا کہ آپ حسین کی شہادت پیش کیجئے. وہ منبر پر گئے اور شہزادہ علی اکبر کی شہادت پیش کر کر آئے. تیسرے روز آئے, ان سے کہا گیا کہ آپ حسین کی شہادت پیش کیجئے. وہ منبر پر گئے اور علی اکبر کی شہادت پیش کر کے آ گئے. جب منبر سے اترے تو لوگوں نے گھیر لیا اور کہنے لگے کہ اے شیخ, ہم 3 روز سے کہہ رہے ہیں کہ آپ حسین کی شہادت بیان کریں, آپ منبر پہ جاتے ہیں اور اکبر کی شہادت پیش کر کے آ جاتے ہیں. تو رو کے کہنے لگے اکبر کی شہادت ہی تو حسین کی شہادت ہے, اکبر کی شہادت ہی تو حسین کی شہادت ہے. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کو. عزاداروں, 2 ہاتھ قدم حسین پر آئے. حسین نے سر اٹھا کے دیکھا تو علی اکبر شبیہ پیغمبر حسین کے سامنے موجود تھے. اور جانتے ہو عزاداروں, حسین اپنا مؤذن ساتھ لائے تھے. 9 روز تک مؤذن اذان دیتا رہا, لیکن صبح عاشور
حسین نے اکبر کو قریب بلایا اور آواز دے کے کہا کہ اکبر میرے لال آج نانا کی آواز میں آزان دو۔ شہزادہ علی اکبر کربلا کی ریت کے ایک ٹیلے پر آئے، آزان کی تیاری کی تو حسین کی آواز آئی کہ اکبر آزان اتنی اونچی دینا کہ خیموں میں بیٹھی میری بہنیں آزان کو سنے۔ تو رو کے کہنے لگے بابا میں وعدہ کرتا ہوں کہ خیموں میں بیٹھی آپ کی بہنیں جو آزان سنے گی، لیکن بابا ایک بہن میں بھی مدینے چھوڑ کے آیا، بابا ایک بہن میں بھی مدینے چھوڑ کے آیا ہوں، وعدہ کیجئے کہ آج اس نے امامت سے صغرا میری آزان مدینے میں سنی۔ عزادارو، حسین نے سر کو اٹھایا، آواز دی اکبر کیا ہوا؟ کہ بابا جنگ کی اجازت چاہیے۔ کہ اکبر جا کے اجازت اس سے مانگو جس نے 18 سال پالا ہے۔ شہزادہ علی اکبر اٹھے اور خیمہ شہزادی زینب کی طرف بڑھے، آگے آئے اور خیمے کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ پھوپھی اماں مصلی پر تشریف فرما آئے اور آ کے پھوپھی کی گود میں ایسے لیٹ گئے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی گود میں لیٹتا، اور کہنے لگے پھوپھی کی طرف دیکھ کے، پھوپھی اماں گواہ رہیے گا 18 سال میں نے آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے۔ آواز آئی ہاں اکبر، ہمیں تو ارمان ہے کہ تم ہم سے کچھ مانگو، لیکن تم نے آج تک ہم سے کچھ مانگا نہیں۔ تو آواز دے کے کہتے ہیں پھوپھی اماں پھر آج کچھ مانگنے آیا ہوں، عطا کریں گی؟ رو کے کہتی ہیں اکبر اس وقت مانگنے آئے ہو جب حسین کی بہن صحرا میں آ گئی، اکبر اس وقت مانگنے آئے ہو، لیکن مانگو، میں علی کی بیٹی ہوں، میں حسین کی بہن ہوں، مانگو کیا مانگنا ہے میں عطا کروں گی۔ آواز آئی پھوپھی اماں زیادہ کچھ نہیں چاہیے، بس میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ رو کے کہتی اکبر جا کے اجازت اس سے مانگو جس نے 18 سال تمہارے سر پر صحرا سجانے کا ارمان دیکھا ہے، جس کو تمہارے سر پر صحرا سجانے کا ارمان ہے۔ اٹھے اور ماں کے خیمے میں آئے، اجازت طلب کی ماں سے، چھوڑ دیے مسائل میں، اجازت مانگی، حسین کو خیمے میں بلایا گیا۔ مولا کی آواز آئی زینب ذرا وہ صندوق لاؤ کہ جو ہم نے تمہارے حوالے مدینے میں کیا تھا۔ شہزادی صندوق لائی، مولا نے صندوق کھولا، صندوق میں سے رسول کا امامہ نکالا۔ حسین نے کہا اکبر ذرا دو زانو ہو کے بیٹھو، اکبر دو زانو ہو کے بیٹھے۔ حسین نے رسول کا امامہ اکبر کے سر پہ باندھنا شروع کیا۔ عزادارو امامہ باندھتے جاتے ہیں اور حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے اور رو رو کے پڑھتے جاتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حسین نے اکبر کو رسول کی شبیہ بنا کر تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے سوار کرایا۔ عزادارو بیویوں سے رخصت ہوئے اکبر مولا کے قریب آئے۔ حسین نے کہا اکبر جب تک مقتل میں نہ پہنچو اپنے گھوڑے کو آہستہ چلانا اور پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہنا۔ عزادارو شہزادہ علی اکبر چلے، یہاں اکبر کے گھوڑے نے چلنا شروع کیا، یہاں زہرا کے لال نے چلنا شروع کیا، یہاں اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، یہاں زہرا کے لال نے اپنے قدم تیز کیے۔ عزادارو اکبر کے گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا، یہاں علی کے بیٹے نے دوڑنا شروع کیا۔ اکبر کے گھوڑے کی رفتار بڑھی، حسین کی رفتار بڑھی، حسین منہ کے بل کربلا کی زمین پر آئے۔ ایک مرتبہ اکبر کے گھوڑے کو روکا، اکبر نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو بابا زمین پر تھے، دوڑ کے گئے اور بابا کو سینے سے لگا کے کہتے بابا جب اجازت دے دی تو پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ رو کے کہتے کاش اکبر تمہارا کوئی تمہارے جیسا بیٹا ہوتا، تمہارا بھی کوئی تمہارے جیسا بیٹا ہوتا۔ عزادارو اجازت ملی شہزادہ علی اکبر کو، کربلا کے میدان میں پہنچے۔ علی کا پوتا ہے، حسین کا بیٹا ہے، عباس کا شاگرد۔ عزادارو حملہ کیا اکبر نے، اکبر حملہ کرتے جا رہے ہیں کہ عمر سعد کی آواز آئی کہ یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ ایسے نہیں مارا جائے گا،
یہ ہاشمی جوان ہے، اس کو گھیر کے مارو۔ عزاداروں 9 لاکھ کے لشکر نے گھیرا بنانا شروع کیا، گھیرا تنگ ہونا شروع ہوا، کسی نے تیر چلایا، کسی نے تلوار چلائی، ایک ظالم آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل اتار دیا اور کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے حسین بہت صابر ہے، آج میں حسین کے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہوں، میں بھی دیکھوں کہ حسین کتنا صابر ہے کہ جب بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالے گا تو حسین کے صبر کا پتہ چلے گا۔ عزادار اکبر نے زین چھوڑی، اکبر کی آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا میرا آخری سلام قبول ہو۔ عزادار حسین چلے اور مقتل میں ایسے پہنچے جیسے چھوٹا بچہ کہانیوں کے بل چلتا ہے، لاشے پر پہنچے، آواز دیتے جا رہے تھے، الیہ اکبر، اکبر اپنے بابا کو آواز دو، تمہارے بابا کی آنکھوں کا نور چلا گیا، اکبر بابا کو آواز دو، لاشے پر پہنچے، آواز دی، اکبر سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ آواز دے کے کہتے بابا ظالم نے برچھی کا پھل مار کے توڑ دیا، اور یہ کہہ کے توڑا کہ میں نے سنا ہے حسین بہت صابر ہے، آج حسین کے صبر کا امتحان ہے۔ حسین کہتے اچھا اکبر، حسین نے نجف کا منہ کیا عزاداروں اور یا علی کہہ کے برچھی کو ہلاوا دیا، برچھی ہلی، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، عزاداروں حسین دو زانو بیٹھے، نجف کا منہ کیا، یا علی کہہ کے اب جو برچھی کھینچی، برچھی اکیلی نہیں آئی، برچھی کے ساتھ اکبر کا جگر بھی باہر آیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔